شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم. سمری of سورہ الحجر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ حجر قرآن کریم کی سورت نمبر 15 ہے اور اس کی کل آیات 99 ہے. مکی صورتوں کا ایک خاص سٹائل اس کے اندر نمایاں ہے. اس صورت کا بھی مرکزی مضمون ہسٹری ہے، تاریخ ہے. اس میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب الحجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعات سنائے گئے ہیں. جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ زمانہ وہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اپنے عروج پر تھی اور قریش کے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کے بجائے جنون اور پاگل پن قرار دے رہے تھے. تو ان مذاق اڑانے والے لیڈروں کو ان قوموں کی مثالیں دے کر ہلاکت سے ڈرایا گیا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ چند سالوں کے اندر یہی لیڈر وہ شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ پیشن گوئی پھر 2 ہجری میں بدر کے دن پوری ہوئی بڑے بڑے قریش لیڈروں کی ہلاکت کی صورت میں، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اس طرح سے پوری ہوئی کہ وہی لیڈر جو بچ گئے تھے وہ معافی مانگ رہے تھے. پھر ان میں سے اکثر نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. اسی طریقے سے اس صورت میں بہت ساری نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں اور زیادہ مضمون تاریخ کا آتا ہے. پھر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی جو آپس کی کشمکش تھی اس کو بھی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئے، ان کی قوم کو جو سزا ملی تھی. پھر اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی. پھر اصحاب الحجر جو اس صورت کا نام ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا ہے. قوم سمود کے لیے اصحاب الحجر کا معنی استعمال ہوا ہے. ان کے علاقے کو حجر کہتے ہیں. یہ علاقے آج بھی موجود ہیں، مدینہ منورہ سے شمال کی طرف سیریا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتے ہیں، اور قوم سمود آج بھی ان کے گھر باقی ہیں عبرت کے طور پر. معزز سامعین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس وقت جو قریش مکہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو ریجیکٹ کیا تھا، اس پورے ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ سے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں سے دلائل دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے منکرین اسلام کو دعوت توحید دیتے رہیں. آخر کار کامیابی اسلام کو ماننے والوں کی ہوگی اور منکرین اسلام پچھتائیں گے. اب ہم سورت کی آیات کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں کہ جو ایک روشن قرآن ہے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ان قریب بہت جلد کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کہ وہ مسلمان ہو جاتے. یہ شروع میں ہی مضمون بیان کر دیا گیا کہ منکرین کو وارننگ دے دی گئی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم کہو گے کہ کاش ہم اسلام قبول کر لیتے. پھر فرمایا یہ کافر لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذکر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں. اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بہت ہی مشہور آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے. پھر تاریخی واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے.
پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اصحاب الحجر کا قصہ بھی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں ایک اور اہم مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں اور قرآن حکیم عطا کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دنیا کی دولت میں سے دیا ہے، ظاہر ہے قریش کے لوگ اور ان کے بڑے بڑے سردار کے پاس بڑے بڑے گھر تھے۔ طائف میں انہوں نے کچھ محلات بنا رکھے تھے اور ایک بڑے ہی شاہانہ انداز کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، اور تجارت کی وجہ سے جو وہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریڈ تھی ان کی سیریا اور یمن کے درمیان، اس کی وجہ سے ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں، ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی دولت دی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور یہ ایمان نہیں لا رہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں، اور اپنے بازو مومنین کے لیے جھکا کر رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ معزز سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں تقریباً 100 یا 150 لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے۔ اکثریت ان میں سے جو تھی وہ بہت ہی کمزور غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ غلام تھے۔ ان کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں اور ان کی تربیت کریں، یہی لوگ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور تسلی دی گئی ہے، فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں علم ہے اس بات کا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاعر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنوں کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے، لیکن جو ذہنی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو اس کا علاج یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اس کی تسبیح کے ساتھ۔ تو تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کے معنی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر خامی سے پاک ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ کہ ساری کی ساری اعلیٰ صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ یعنی تسبیح ہو گئی کہ تمام منفی صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کے نقص سے پاک ماننا، اور حمد ہو گئی کہ ہر طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے وابستہ کرنا۔ یہ گویا کہ پھر انسان کا عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسبیح اور حمد جاری رکھیں اپنے رب کی، اور اس کے حضور سجدے کیے جائیں۔ نماز میں بھی تسبیح اور حمد دونوں چیزیں آتی ہیں۔ پھر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اس میں خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ منکرین ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا، اور جو اہل ایمان ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔